بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کے سامنے ایسے وظائف بتانے لگا ہوں جس میں کسی قسم کا بھی کام ہو، جائز کام، مراد جائز ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے وہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. مگر بات یہ ہے کہ آپ جس وقت بھی وظائف پڑھنے لگیں گے یا پڑھنے کی نیت کریں گے، ٹھیک ہے، اور یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جب وظائف کرنے کی نیت کریں گے تو وہ آپ کی نیت کے اوپر ہوگا سارا دار و مدار. کہ مثلاً ایک بندہ کاروباری معاملات میں بہت پریشان ہے، بہت زیادہ مسائل ہیں، کام کرتا ہے اور رک جاتا ہے اور بار بار اس کے بعد ہونے کے بعد کام نہیں ہوتا. تو اگر اس کے اوپر جادو اور جنات یا تعویذات یا بندش وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ یہ وظیفہ پڑھے. اس وظیفے کا پڑھنے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جتنے بھی کام رکے ہوئے ہیں ان کو چلانے کے لیے ہے. اور رکے کام مثلاً ایک بندہ دکان کر رہا ہے، دکان میں گاہک نہیں آ رہے، ٹھیک ہے، گاہک کی ضرورت ہے شد، اور اس کو ضرورت ہونے کے بعد پھر بھی اگر اس کے ساتھ یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو اس کو چاہیے کہ کیا کرے کہ یہ معاملات اس طرح پڑھے. پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پڑھنے کا سب سے بہترین اور خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے. 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھا رہے. بیٹھنے کے بعد کیا ہے پھر اس کے بعد ایک تسبیح درود شریف کی. تو ایک تسبیح سے مراد 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 21 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ دونوں نماز درود شریف جو پڑھنا ہے وہ نماز والا پڑھنا ہے، اس کے علاوہ نہیں. درود شریف نماز والا جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل حل ہو جائے گا. اور یہ میری یاد رکھنا کہ پڑھنے والا جو بندہ عمل کرنے والا ہے اس کو عمل کے اوپر 100% یقین ہونا چاہیے. اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دل کے اندر وسوسہ شیطان تو ڈالتا ہے، شیطان کے وسوسے میں نہیں آنا، پہلی بات، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ پاک صاف کپڑے پہن کر، ٹھیک ہے، اگر مسجد کے اندر بیٹھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر مسجد کے اندر نہیں بیٹھتا، کہیں باہر وغیرہ بیٹھ کے کرتا ہے تو وہ تو بہت اچھا ہے. مگر مسجد میں بیٹھ کے پھر وہیں پر جب سارے نمازی وغیرہ چلے جائیں اس کے بعد وہ کیا کرے؟ 2 رکعت نماز نفل پڑھے. 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے رجوع ہو گیا. تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں. آنکھیں بند کر کے اللہ کی طرف اپنا رجحان رکھے کہ میں اس وقت اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، اور اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب آپ یہ اپنی نیت بنا لیں گے، اپنے معاملات بنا لیں گے، پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ اپنی 3 تسبیح پڑھنی ہے. 3 تسبیح سے مراد 300 مرتبہ پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ 300 مرتبہ جب پڑھیں گے اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے لیے آپ آنکھیں بند کر دیں گے، خاموشی کے ساتھ مراقبہ رکھیں گے. اور یہ جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین والا، اس کو آپ تصور میں پڑھتے رہیں گے. 300 بات پڑھنے کے بعد آپ کا رجحان، آپ کا دھیان، مکمل توجہ دھیان آپ کی اللہ کی طرف ہونی چاہیے. جس وقت آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے گی پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر اپنی جگہ پر بیٹھے رہے. کم از کم یہ وظیفہ کرنے کے بعد 5 سے 7 منٹ، ٹھیک ہے، مطلب 10 منٹ کے اندر کا وظیفہ ہے. اب 300 مرتبہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹائم لگے گا، 5 منٹ لگیں گے. 5 منٹ وہ لگا لیں اور 7 منٹ، ٹوٹل کتنے؟ 12 منٹ ہو گئے. 12 منٹ آپ وہاں بیٹھے رہیں گے. بیٹھنے کے بعد پھر آپ بالکل آپ کا توجہ دھیان اللہ کی طرف ہوگا. پھر کیا کریں گے کہ 2 منٹ کے لیے اللہ سے آپ دعا مانگیں گے. یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دعا مانگنی ہے اللہ سے. جب دعا مانگیں گے، یہ روزانہ کا عمل ہے، روزانہ آپ 3 دن پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اثار نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اگر 3 دن کے اندر اس کے اثار نظر نہ آئے تو یہ چھوڑنا نہیں ہے، پھر آپ نے اس کو 11 دن پڑھنا ہے. 11 دن کے اندر نہ آئے پھر 21 دن، 41 دن پورے کرنے ہیں. پر جب جس وقت اثار اس کے نظر آنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، پھر اس کی ایک لیمٹ اور اس کی زکوٰۃ جب آپ پوری کریں گے، پوری کرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک مخصوص تعداد اس کی رکھنی ہے، وہ آپ نے روزانہ پڑھنی ہے.
اور روزانہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے اسی ترتیب کے ساتھ مانگیں، ٹھیک ہے؟ اور لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سارے معاملات، سارا سسٹم، سارے سلسلے کھل جائیں گے. جو آپ کے معاملات رکے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے چلنا شروع ہو جائیں گے. وما علینا الا البلاغ.